یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دو چار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں؟ آخر کیا ایک کام کریں؟ آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں؟ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے؟ آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے؟ کس طرف اس قوم کو لایا جائے؟ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے؟ کس قوم کو اس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف کانفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے، دل والوں سے آتا ہے، اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار جس طاقت نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے تلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا۔ پتا چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا۔ آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر آج نماز تو ہے، نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ملک
اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے، اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے، یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو، ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو، ان کو نبی کا عاشق بنا دو، انقلاب خود بخود آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی یہ پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری اپنی عادت ہے۔ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے، پیار کرنا اس کا حق ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے، جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے، اس سے جفا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو، بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے، تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے۔ اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ۔ دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں، ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، توجہ کرنا، اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ذرا سنیں، مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں عکس دکھتا ہے ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا عکس دیکھتے تھے، ہم چاند کا عکس دیکھتے تھے، ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو
نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو کروں تیرے نام پہ چا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا کشن گنج والوں، توجہ کرنا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق؟ توجہ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے. اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. ہاں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے. اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی. معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں. ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا. ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے. اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی. میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بچایا بیٹی پڑھایا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتی نظر آئی تھی. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین
المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے, انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے, زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا, مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمائی. سبحان اللہ. یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ, وہ پوچھتی ہیں, بڑی شاعرہ تھی, عالمہ تھی, بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے, وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں, اے آسمان کے چاند, او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ذرا میرا چاند دیکھ, یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جمال مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ. او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے, میرا چاند دیکھ, یہ رات کو بھی چمکتا ہے, دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.